السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ رحمان کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جو آیات کریں گے وہ 26 سے 28 تک ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اب تک ہم نے جتنی آیات پڑھی ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھا رہے ہیں پوری کائنات میں کیا کچھ ہے، یعنی اپنے جسم سے شروع کر کے اپنی عقل، اپنی پیدائش، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس میں قرآن، ہمارا بولنا، پھر کائنات میں جو بیلنس، ہر چیز سے ہم سیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے ہماری تھیراپی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بے تحاشا فائدے دے رہے ہیں۔ اتنا کچھ، اتنی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی شکوہ گلہ کر ہی نہیں سکتے اپنے رب سے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل من علیہا فان، سب جو اس پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ یہ ایسے آیت جو ہے جب آتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو نا جھٹکا سا لگ گیا ہے کہ کیا مطلب، یعنی ہم نے جو پڑھا اتنا آرگنائز سسٹم، اتنا خیر کا کام، اتنا کچھ ہو رہا، ہمیں فائدہ مل رہا، ہماری زندگی میں کیا کچھ بہتری ہو رہی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں بس جو کچھ بھی بنا تھا، یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے ایک شاندار گھر بنایا، اس کو بہت ڈیکوریٹ کیا، اس میں بہت سے فائدے کی چیزیں رکھیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو بھی رہا ہے، آپ کے خاندان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور اب آپ کہیں کہ جی ہم آج صبح اس کو ڈیمالش کرنے والے ہیں، یہ ختم کرنے والے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا مطلب، یہ جو چیز ہم، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اس کانسیپٹ کو ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں ٹیمپرری ایگزسٹنس سے پرماننٹ ریالٹی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اتنا بامقصد ہے تو پھر یہ ختم کیوں ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ریالٹی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، ایک ریالٹی اس سے آگے ہے، ایک ریالٹی وہ ہے جس سے ہمیں واقعی پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے رہنا کیسے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ بیماریوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ریالٹی نہیں نظر آتی، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے رہنا کیسے ہے، ہم نے کوئی کام کیسے کرنا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اسٹرانگسٹ فاؤنڈیشن جو ہے نا اس کی طرف جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان نعمتوں کو انجوائے بھی نہیں کر رہے ہوتے، ان نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، ہم اوور ورکڈ ہیں، ہر وقت بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کسی ایک چیز پہ ہمارا فوکس نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہر وقت کرونک سٹریس ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم صبح شام سوچ رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ پھر یہ کہ ہم ریسٹ بھی نہیں کرتے، اور اس چیز کو ہم بہت گلوریفائی بھی کرتے ہیں کہ جی میں تو صبح سے شام تک بس کام ہی کام کر رہی ہوتی ہوں۔ اور ہم اگر ایسے انسان کو دیکھیں جو کبھی چاہے وہ جاب کرتا ہے یا گھر میں خواتین ہوتی ہیں، صبح سے شام تک بالکل وہ کوئی نہ سوتی ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں، ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کام کرتی ہیں۔ ہماری سیلف کیئر بہت پور ہے، ہم اپنا خیال رکھنا نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جذبات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنا سپریس کرتے ہیں۔ صبر کے نام پہ ہمیں جہاں پہ اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا چاہیے، جذبات کو مینج کرنا چاہیے، ہمیں وہ بھی طریقہ نہیں آتا۔ ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے نا وہ بہت فیئر بیسڈ ہے، ڈر ڈر کے، مطلب ہم جن چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیسے دیکھے گا، اصل تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سچا بنانا ہوتا ہے، وہ ہمیں کرنا نہیں آتا۔ تو جو ماڈرن ہماری زندگی گزر رہی ہے نا اس وقت، اور جب ہم خاص طور پہ جب ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، کچھ بھی ہم کر لیں
ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جگہ جگہ پہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, کیونکہ یہ والی آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کلو من علیہ فان, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ آف دا ڈے سب کچھ یہاں سے ختم ہو جانا ہے. یہاں کی انویسٹمنٹ صحیح ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بہت سے ہمارے جو مسئلے مسائل زندگی کے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اوور انویسٹ کرتے ہیں, وہ کام اور ان میں حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو کرنے کا ہمیں کوئی اتنا خاص جو ہے فائدہ بھی نہیں حاصل ہو رہا ہوتا, لیکن ہم کر رہے ہیں. تو جب لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انونسبل بنا لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بس یہاں پہ اسی طرح سے رہیں گے, تو ان کی زندگی میں وہ ہوتا ہے نا فائٹ اینڈ فلائٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ہر وقت وہ پریشان, ہر وقت پریشان ہے. گھر نہیں بنا پریشان ہے, بچے نے پڑھائی نہیں کی پریشان ہے, بچے نے یہ کام نہیں کیا پریشان ہے, شوہر یہ کام ایسے کرتا ہے, میکا سسرال. ہمارا فوکس جو ہے نا انہی باتوں پہ لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے پھر آپ کا کورٹیسول لیول ہائی ہو جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے, آپ کی نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی بیماریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, آپ کا برن آؤٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا کہ یہ زندگی, جب آپ دیکھیں اکثر جملہ لوگ کیا بولتے ہیں, پہاڑ جیسی زندگی. حالانکہ کلو من علیہ فان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے, چند سال ہیں, 80 سال 90 سال 100 سال 120 سال, اس کے بعد تو ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا. تو جب انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی جو نعمتیں ہیں, لذتیں ہیں, جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اس کو گزارتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہاں میرے دل میں بڑی درد ہو رہی ہے نا, میرا دل ٹوٹ گیا ہے نا, یہاں تکلیف ہو رہی ہے نا, یہاں یہ رشتہ مجھے کاٹ رہا ہے نا, یہ وقتی ہے. یہاں پہ میں نے اگر تھوڑا سا صبر کے ساتھ اس کام کو ویسے کر لیا جیسے اللہ کا حکم ہے, تو مجھے آخرت کی آسانیاں ملیں گی, وہاں کی زندگی جو ہے وہ میری بہتر ہوگی. تو یہ نفسیاتی طور پہ ہمارے لیے ایک بڑا پروٹیکٹیو میکنزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور اس کی لذت وہی مومن محسوس کر سکتا ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو ایمان بالآخرت جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہے. اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی مشکل میں رہے گی. آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں ڈیتھ اویئرنیس تھیراپی, کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ دنیا سے میں نے چلے جانا ہے, اور جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو مورٹل سمجھتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, اتنا زیادہ انسان کی زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انسان ہر وقت کو اچھا انویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو مدرز میرے پاس کئی دفعہ جب آتی ہیں تو بچے کے بارے میں نا اکثر ایسا جملہ بولتی ہیں, کیا مصیبت ہے, میں تنگ پڑ گئی ہوں, اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کھلا کے پیچھے پھر کے. تو میں ان کو کہتی ہوں ایک وقت آئے گا کہ آپ انہی بچوں کے لیے ترسیں گی, وہ اپنی زندگی میں بزی ہو جائیں گے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے, اور اس وقت آپ سوچیں گی کہ ہائے کاش میں وہ جو وقت تھا ان کے ساتھ بہت اچھا گزار لیتی. جب ہمیں ہوتا ہے کہ یہ وقت گزر جانا ہے, ہم نے یہاں سے چلے بھی جانا ہے, ہم اچھی یادیں, اچھے اعمال, اچھے آثار پیچھے چھوڑ کے جائیں, اس سے ہماری ویلیو بیس لیونگ ہو جاتی ہے. ہم زندگی کو وقتی لذت کے لیے, شارٹ ٹرم گول کے لیے نہیں استعمال کرتے, اور اسی طرح سے جو ہمارا سٹریس لیول ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتا جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. اس آیت میں جو ہمیں آیا کہ دنیا جہان کی ہر چیز نے فنا ہے, جن, انسان, جاندار, زمین, آسمان, پوری کائنات. بقا کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی رہنا ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رہ جائے گی. یہ سوچتے ساتھ ہی ہم سوچیں کہ ہم نے فضول کے سٹریسز اپنی زندگی میں رکھے ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جذبات کو بھی ریگولیٹ کرتے رہنا. ہم جب جذباتی ہوتے ہیں نا, جب ہمیں کسی نے دکھ پہنچایا ہوتا ہے تو وہ بھی درد ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, اور اس درد کے ساتھ بھی ہم بڑے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی آیت جو ہے یہ سمجھیں ہمیں نا ریسیٹ موڈ میں لے کے جاتی ہے. جیسے ہم اپنے فون میں جب خرابی دیکھتے ہیں نا, تھک جاتا ہے فون, کام نہیں اس سے کیا جا رہا, تو ہم اس کو کہتے ہیں چلو ریسیٹ کرو, اس کو ریفریش کرو, اس کو صحیح دوبارہ سے کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو ریسیٹ کرنا ہے. کیسے آپ ریسیٹ کریں گے؟ اپنے آپ کو بتانا میں یہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئی ہوں,
اور یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے اپنے جسم کو، اپنی عقل کو، اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا، کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے امانتاً مجھے یہ وقت دیا گیا ہے جسم کے اوپر عبود، مطلب میں نے اپنے جسم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. یعنی ہم تو کھانا ایسے کھاتے ہیں لگتا ہے کہ دوبارہ کھانا ہی نہیں وہ ملنے والا. حلوہ آ جائے سامنے اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا آپ نے حلوہ نہیں کھانا، ہمیں لگتا ہے اگر آج ہم نے حلوہ نہ کھایا یہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو بن جاتا ہے. رشتوں میں اگر کبھی کوئی بگاڑ ہو تو آپ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں ابھی کے بھی میں معاملہ جو ہے نپٹا دوں، آر یا پار. یہ طلاقیں ہونا، یہ بھی، یا جدائیاں ہونا آپس میں رشتوں میں، یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم فوراً تیزی سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس قسم کے فیصلے ہم نے زندگی میں نہیں کرنے. جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کی دنیا میں آئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹر لائف سٹائل چوائسز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پہ یہاں رہنا ہے اور جب رہنا ہے تو ہمیں کوالٹی آف لائف کو اپنے ضرور بہتر بنانا ہے. اچھا، وہ اپنی ٹریٹمنٹ پلان کو بہتر بناتے ہیں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اور جب تک میں نے یہاں رہنا ہے مجھے بہترین طور پہ کام کرنا ہے. تو وہ یہ نہیں کرتے اپنے لیے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیں. وہ جو بہت سارے سٹریسرز ہوتے ہیں زندگی میں، رشتوں میں رکاوٹیں اور رنجشیں، ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، اس بیگیج کو گراتے جاتے ہیں، اتارتے جاتے ہیں. جو چیز وہ نہیں کیری کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا مجھے بہت زیادہ سٹریس دیتی ہیں. یعنی میرا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ فوت بھی ہو چکا ہے لیکن میں 20 سال تک سب کو بتاتی رہوں کہ انہوں نے میرے پر کتنا ظلم کیا، میں آگے ہی نہیں بڑھ رہی، میں آگے اپنے لیے زندگی کے لیے کوئی فیصلے ہی نہیں کر رہی. بیماریوں سے نجات پانا اور اپنے آپ کو ہیل کرنا یہ ہمارے پلان میں شامل نہیں ہوتا، ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے. مثلا دیکھیں جب ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے تو اگر بچے ہمیں بار بار کہتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں امی ابو آپ نے دوائی اپنی پوری کھانی ہے، وقت پہ کھانی ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر میں دوائی نہیں کھا رہی، میں اپنی صحت کو مینیج نہیں کر رہی تو میں واپس تو میں نے چلے جانا ہے لیکن میں کس حالت میں جاؤں گی، کس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ میرے لیے کیے جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اپنی موت کو، اپنی زندگی کو اس طرح سے دیکھنا شروع کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ ہماری انزائٹی جو ہے نا وہ کم کرنے والی بات ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا. جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے زندگی بنائی ہے وہ اس کو میننگ لیس نہیں سمجھتے، ایسے ہی ہم آئے اور چلے جائیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے جو اپنے عمل صالح ہیں ان کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے. یہ جو وقتی چکنا چوند ہوتی ہے دنیا کی، اس سے نہیں ہم نے زندگی گزارنی. وہ ہر وقت جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح بنیادوں پہ ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں میں پائیداری ہوتی ہے. اگر پیسہ نہیں بھی ہے لیکن سکون ہے، اگر پیسہ نہیں بھی ہے لیکن دین ہے، اگر دنیا کے حساب سے خوبصورتی نہیں بھی ہے لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اللہ کے دین کی زیادہ سمجھ ہے، تو وہ ان چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور اب دیکھیں جیسے جیسے ہم آخرت کے اس کانسیپٹ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایگزسٹینشیل انزائٹی، وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور ان کو مسلمانوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو موت سے کیوں نہیں ڈر لگتا، ان کو موت سے کیوں نہیں ڈر لگتا. جہاد کا لفظ سنتے ہی ان کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم بس کسی طرح سے زندہ رہیں، ہر حال میں زندہ رہیں. اور دنیا جہان میں جو موومنٹس چل رہی ہیں اپنے آپ کو عمر بڑھانے کی، زیادہ زندہ رکھنے کی، یہ بہت سارے استھیٹک پروسیجرز ہیں وہ کروا کے وہ کتنی دیر آپ کروا لیں گے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سٹریس لیول ہر وقت ہوتا ہے، وہ ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بوڑھے نہیں ہونا چاہتے، ان کو بڑھاپے سے ڈر لگتا ہے. وہ ہر وقت جوان بننے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ آپ کو کوئی فلرز، کوئی بوٹاکس اور پتہ نہیں کون کون سے اسٹیٹک پروسیجر کروا لیں گے، کبھی نہ کبھی تو عمر آپ کی نظر آئے گی. اسی طرح ایسے لوگ پیپل پلیزنگ میں بہت زیادہ جاتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کو خوش کریں. تو یہ دیکھیں کہ زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے.
لیکن کیا ہے کہ جب ہم یہ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ کلو من علیہا فان، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو آپ اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ایک مقصد اپنے سامنے بناتے ہیں. آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ میرا جسم جو ہے یہ بھی ایک عرصے کے بعد میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ جو میرا سٹیٹس ہے یہ بھی ایک عرصے کے بعد میرے پاس نہیں رہے گا، میں ریٹائرڈ زندگی میں ہوں گا. گھر میں رہتے بھی خواتین کو پتہ ہوتا ہے، پہلے ایک خاتون جو ہے وہ ڈری سہمی ایک خاندان میں آتی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ بہو بنتی ہے، پھر اس کے بعد ساس جو ہے جو بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں تھی وہ اس کے سامنے بستر پہ لیٹ جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اب بہو جو ہے اس کی حکومت آ جاتی ہے. اور وہ جو بہو ہے جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اب وہ ساس بن جاتی ہے، اب وہ وہی کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئی اور بہو جو ہے وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اور یہ سائیکل جو ہے لگاتار چل رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بھی چینج ہوتے جانا ہے، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں مزے ہیں وہ بھی ایک ٹائم پہ ختم ہو جانے ہیں. لیکن ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ کبھی نہیں ختم ہوتا. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اگر آپ نے سمجھیں 20 سال کی عمر میں اپنا مقصد حیات وہ سمجھ لیا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں گے آپ کو یہ چیز یاد رہے گی، اور جب آپ کو یہ یاد رہے گی آپ بڑے خوش رہیں گے. آپ کو ہر سٹیج پہ پتہ ہے، مثلاً آپ بہت ایکٹیو ہیں، آپ ایکٹیولی سیکھ رہے ہیں، اب آپ سے کہیں آیا جائے نہیں جا رہا، آپ آن لائن سیکھ رہے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں بچوں سے بھی، تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہا کیونکہ مقصد آپ کا وہی ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. آپ اگر ویل چیئر پہ بھی آ گئے ہیں تو مقصد آپ کا وہی رہتا ہے. آپ اگر کسی بیماری میں بھی گر گئے ہیں تو مقصد آپ کا وہی رہتا ہے. آپ خاندان کے ساتھ ہیں تب بھی مقصد وہی ہے، آپ ان سے الگ ہو گئے ہیں تب بھی مقصد وہی ہے. اور آپ کی جو نیت ہوتی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ جو اللہ کی خاطر جو بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں کتنا بڑا ایک سوچ کا فرق ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک انسان جو ٹیمپرری زندگی گزارتا ہے، جو ان خوبصورتیوں سے دنیا کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور وہ یہی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح زندگی عمر بڑھتی جائے، موت کو ہم شکست دے دیں. لیکن دوسری طرف وہ انسان ہے جو اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے کلو من علیہا فان، سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کو یاد رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 کو دیکھیں، اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، بزرگی والا اور عزت والا. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت انداز میں اللہ کے چہرے کی بات کی گئی ہے. اللہ کا چہرہ جو ہے وہ انسانوں کے چہرے کی طرح نہیں ہوتا. یہ متشابہات میں سے بات کی گئی ہے. بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عزت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں. اگر تعارف جہاں پہ اللہ کا ہو یا ذکر اللہ کا ہو یا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو، وہ اپنے رب کے آگے جھکنا جانتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اینڈ میں چہرہ کس کا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی چہرہ رہے گا، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب انسان بیونڈ دا باڈی سوچتا ہے، بیونڈ، اور اپنے مقصد اور پروڈکٹیوٹی پہ رہتا ہے، اپنی بیماریوں کے بارے میں بھی دیکھتا ہے اور اپنی ظاہری چیزوں پہ نہیں جاتا. ایک حدیث میں بھی جیسے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے، نہ تمہارا پیسہ دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ صورتیں نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے. اس اعمال کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہیں سے ہم اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں. تو یہ جو میننگ سینٹرڈ، یہ بامقصد زندگی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بامقصد زندگی میں آپ کا جو بھی دکھ ہوں گے نا، آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمیٹ لیں گے. کسی قسم کا فزیکل پین، ایموشنل پین، آپ کے دکھ سمٹ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو کچھ بھی ہو، آپ کی بہت بڑی بیماری بھی ہو، اس میں آپ کو ڈپریشن نہیں اتنا ہوتا، آپ اس میں بھی اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، آپ کے سٹریس لیولز کم ہوتے ہیں. احمد دیدات صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، دیکھیں وہ کتنی بامقصد زندگی گزار رہے تھے
کہ آخری جو ان کا وقت تھا ان کی پوری باڈی جو تھی وہ پیرالائز ہو گئی تھی، اور وہ آنکھ کے اشارے سے، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، آنکھ کے اشارے سے سارے دین کے دعوت کے کام کرواتے تھے۔ جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے وہ آخری سانس تک اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور با مقصد کام کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اپنی صحت، چاہے وہ جسمانی صحت ہے، چاہے وہ روحانی صحت ہے، چاہے وہ نفسیاتی صحت ہے، جذباتی صحت ہے، ان سب کی طرف ہم نے بہت اچھی طرح توجہ دے دی۔ ہمیں کسی بھی سٹیج میں اپنی زندگی کے یہ نہیں سوچنا کہ اب کیا فائدہ، بس اب مر ہی جانا ہے نا تو جو مرضی ہو جائے۔ نہیں، میں نے با مقصد زندگی گزارنی ہے، میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں کیوں نفسیاتی مسائل کے ساتھ ڈوبوں؟ مسئلے آ سکتے ہیں، بیماریاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم نے کن خوف اور ڈر جو ہیں زندگی میں ہوتے ہیں ان سے نکلنا ہے، اور کس طرح ہم نے اس پرماننس کی طرف جانا ہے۔ پھر یہاں پہ کیونکہ اللہ کے چہرے کی بات ہوئی ہے، تو اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے کہا یہ متشابہات میں ہے، اس کے مطلب ہے ہم نے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کی طرف جانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ نا اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اگر ان کے ماں باپ کے چہرے پہ خوشی ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنا وہ کام بڑھا دیتا ہے۔ اگر ماں باپ کے چہرے پہ خفگی ہو، کوئی وارننگ مل رہی ہو، چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ بڑا بچہ بھی جو ہے وہ محتاط ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پہ ناراضگی کے تاثرات ہیں، دے ڈونٹ لک ہیپی، وہ اپنی اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے چہرے سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ رہنے والی ذات اور ہستی ہے، ہم اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اللہ کے چہرے سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کا اپروول، اللہ تعالیٰ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے، کس چیز کی طرف دیکھتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں بہت سے مقامات پہ اللہ کے چہرے کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان نہیں۔ دوسری بات، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ تیسری بات، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، اس کا حجاب نور ہے۔ پانچویں بات، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شفافتیں جہاں تک اس کا نور پہنچتا ہے لوگوں کو جلا دے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے چہرے یا اللہ کے اپروول ان باتوں پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بہت سے اعمال ایسے کرنے پڑیں گے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے پیپل پلیزنگ میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثلاً میں کہیں اگر نماز پڑھنا چاہ رہی ہوں اور لوگوں کے چہرے پہ اچھے تاثرات نہیں تو میں کہوں گی گھر جا کے پڑھ لوں گی۔ بہت سی خواتین اور بچیاں حجاب کیوں نہیں لیتی؟ وہ اللہ کے چہرے کی طرف تو نہیں دیکھتی، وہ لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں، خوشی غمی میں بہت فیصلے کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم نے معاملات کرنے ہیں، شادیاں سادی کرنی ہیں، لیکن تب ہمیں لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں، اللہ کا چہرہ نہیں نظر آتا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگوں کے اپروول کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت سے فیصلے کر رہے ہیں۔ بہت سی احادیث سے کیا کچھ پتہ چلتا ہے، نماز میں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے چہرے کی سمت اس کی طرف ہوتی ہے، جب تک کہ وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع نہ کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو نماز میں دنیا جہان کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو تو یہ شروع کا دیکھیں، جب ہم شروع کرتے ہیں نماز، چاہے ہمارا دھیان بعد میں ادھر جائے لیکن شروع میں تو ہم متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس چیز سے محروم کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اور بعد میں بھی اگر ہم نماز کی کوالٹی کو امپروو نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے۔
ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے اپنی تجلی فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا ہم کیسے حاصل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ہمیں کرنا کیا ہے کہ پیپل پلیزنگ سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے تمام باتوں کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے۔ اب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کریں، پھر ہم جو روزہ رکھیں اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ اس پہ بھی متوجہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی آتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اسی طرح قرابت داروں کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو لوگ نفلی صدقات دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے چہرے کے لیے دیں۔ بیوی کو لقمہ کھلانا، اپنے گھر والوں پہ انویسٹ کرنا۔ آپ دیکھیں کچھ افراد کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ان کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوتا ہے، باہر جا کے ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ان کو بھی یہ بات یاد ہو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،